اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب مسجد میں جب پیشاب کرے تو اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے اور زمین پانی سے پاک ہو جاتی ہے، اس کا کھودنا ضروری نہیں۔ حدیث نمبر 659 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گنوار مسجد میں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس کو مارنے یا ہٹانے کے لیے اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت روکو پیشاب اس کا۔ جب وہ پیشاب کر چکا آپ نے ایک ڈول پانی کا منگوایا اور اس پر ڈال دیا۔ حدیث نمبر 660 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ذکر کرتے تھے کہ ایک گنوار مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا، لوگ چلائے اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے حکم کیا تو ایک ڈول پانی کا اس کے پیشاب پر ڈالا گیا۔ حدیث نمبر 661 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں اتنے میں ایک جنگلی آیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا ہائے ہائے کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا پیشاب مت روکو، جانے دو۔ لوگوں نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب کر چکا۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ مسجدیں پیشاب اور نجاست کے لائق نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی یاد کے لیے اور نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، یا ایسا ہی کچھ آپ نے فرمایا۔ پھر ایک شخص کو حکم کیا، وہ ایک ڈول پانی کا لایا اور اس پر بہا دیا۔ باب شیرخوار بچے کے پیشاب کو کیوں کر دھونا چاہیے۔ حدیث نمبر 662 اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بچوں کو لاتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے اور ہاتھ پھیرتے ان پر اور کچھ چبا کر ان کے منہ میں دیتے جیسے کھجور وغیرہ۔ ایک لڑکا آپ کے پاس لایا گیا، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوایا اور اس جگہ ڈال دیا اور اس کو دھویا نہیں۔ حدیث نمبر 663 اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ لایا گیا، اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوا کر اس جگہ پر ڈال دیا۔ حدیث نمبر 664 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 665 اردو ترجمہ۔ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لے کر آئیں جو اناج نہیں کھاتا، اور اس کو آپ کی گود میں بٹھا دیا، اس نے پیشاب کر دیا، آپ نے فقط پانی اس پر چھڑک دیا۔ حدیث نمبر 666 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی ایک دو لفظوں کے تغیر سے مروی ہے، آپ نے پانی اس پر چھڑک دیا۔ حدیث نمبر 667 اردو ترجمہ۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا جو پہلی مہاجرات میں تھیں جنہوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بہن تھیں عکاشہ بن محسن کی، بیان کیا مجھ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک بچے کو لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور کپڑے پر چھڑک دیا اور اس کو دھویا نہیں۔ باب منی کا حکم۔ حدیث نمبر 668 اردو ترجمہ۔ علقمہ اور اسود سے روایت ہے ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اترا، وہ صبح کو اپنا کپڑا دھونے لگا، شاید رات کو احتلام ہو گیا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تجھے کافی تھا اگر منی تو نے دیکھی صرف اتنا مقام دھو ڈالتا، اور جو نہیں دیکھی تو پانی گردا کر پانی گرد چھڑک دیتا۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی چھیل ڈالتی یعنی کھرچ ڈالتی، اس لیے کہ وہ گاڑھی ہوتی،
پھر آپ اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 669 اردو ترجمہ اسود اور حمام سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی خرچ ڈالتی تھی۔ حدیث نمبر 670 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کھرچنے کی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 671 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 672 اردو ترجمہ عمرو بن میمون سے روایت ہے، میں نے سلیمان بن یسار سے پوچھا اگر منی کپڑے میں لگ جاوے تو منی کو دھو ڈالے یا کپڑے کو دھوے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھو ڈالتے پھر نماز کو نکلتے وہی کپڑا پہن کر، اور میں دھونے کا نشان دیکھتی آپ کے کپڑے۔ حدیث نمبر 673 اردو ترجمہ یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے کہ ابن بشر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی کو خود دھو ڈالتے تھے۔ ابن مبارک اور ابن واحد عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں کی روایت کردہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں منی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھو ڈالتی تھی۔ حدیث نمبر 674 اردو ترجمہ عبداللہ بن شہاب خولانی سے روایت ہے، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اترا، مجھے احتلام ہو گیا کپڑوں میں نے ان کو پانی میں ڈبویا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک چھوکری نے یہ دیکھا اور ان سے بیان کیا، انہوں نے مجھے بلا بھیجا اور پوچھا ان کپڑوں کو تم نے کیوں ڈبویا؟ میں نے کہا خواب میں نے وہ دیکھا جو سونے والا دیکھتا ہے، مراد احتلام ہے۔ انہوں نے کہا کپڑوں میں تو نے کچھ اثر پایا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اگر کپڑوں میں تو کچھ دیکھتا تو اس کا دھو ڈالنا کافی تھا، اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے سوکھی منی اپنے ناخنوں سے چھیل ڈالتی۔ باب خون کی نجاست اور اس کے دھونے کا بیان۔ حدیث نمبر 675 اردو ترجمہ اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا ہم میں سے کسی کو کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا ہے، وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا پہلے اس کو کھرچ ڈالے، پھر پانی ڈال کر ملے، پھر دھو ڈالے، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 676 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب پیشاب کی نجاست کا بیان اور اس سے پرہیز کے ضروری ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 677 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے نکلے تو فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کچھ بڑے گناہ پر نہیں، ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا، یعنی ایک کی بات دوسرے سے لگا اور لڑائی کے لیے، دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہ کرتا۔ پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی منگوائی اور چیر کر اس کو دو کیا اور ہر ایک قبر پر ایک ایک گاڑ دی، اور فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیاں نہ سوکھیں اس وقت تک ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ حدیث نمبر 678 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو دوسرا شخص تھا وہ پیشاب سے پرہیز نہ کرتا تھا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 659 سے 678 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔